بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ اب تک ہم نے اسلام کے 5 ارکان کے بارے میں جانا۔ آج ہم سب مل کر انشاءاللہ ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بلغنا رمضان۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں صرف 2-3 دن رہ گئے ہیں، اور یہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے میرے عزیزوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایمان کی حالت میں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماہ رمضان قرآن شریف کے نزول کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ تو آئیں ہم پوری دلجمی کے ساتھ اس رحمتوں اور برکتوں والے ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہمہ گوش ہو جائیں۔ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے، اور اس ماہ مبارک کی عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض یا حسد نہیں رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل ویال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور میرا رب روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت پانے کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہمیں بکثرت دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کثرت سے صدقہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، فطرہ دیں۔ میرے رب کے دیے ہوئے مال میں مسکینوں کا پورا حق ہے، تو اس حق کو پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ یہ نیکی کا مہینہ ہے، اور ہر نیکی کا 700 گنا ثواب ملتا ہے، تو ثواب کمانے کے موقع کو نہ گنوائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھ رہا ہے، 10 گنا سے 700 گنا تک جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 700 گنا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کہ روزے کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے، روزے کا ثواب بے حساب ہے، کیونکہ میرا رب روزے کا بدلہ دے گا۔ سورہ بقرہ میں میرا رب فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایک دانہ بویا ہو اور اس میں سے 7 بالیاں نکل آئیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اجر اس سے زیادہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ 700 گنا ثواب
ملتا ہے۔ اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عبادت اور حمد و ثنا کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والے قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان کی اہمیت، فضیلت، برکت اور رحمت کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں ماہ رمضان میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، بہت ساری عبادتیں کرنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فطرہ دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں رمضان کے استقبال کی تیاری پوری دلجمی سے کرنی ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا۔ یا اللہ اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر۔ بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی۔ آمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنے قیمتی مشوروں سے مجھے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔